آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم مل کے محنت کریں گے, ہم مل کر جدوجہد کریں گے. ہمارا نظریہ ایک ہے, ہمارا سوچ ایک ہے, ہمارا موقف ایک ہے, اور ہمارا ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان میں مگر پوری دنیا میں ہمارا ملک کا اصل چہرہ, ہمارا مذہب کا اصل چہرہ سامنے لے کر آئیں گے. آپ سب کا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ اتنی چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو نہ اس کا بدلے کا نشان ملے اور پی ٹی آئی کو اڑا دیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ ملے جائے, آپ اس کا ساتھ دیں اور جمہوریت کے لیے ان کو ساتھ لے کے الیکشن لڑے اور انہیں بدلے کا نشان ملنا چاہیے؟ یہ تو اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور جو پارٹیز ہے ان کے درمیان ہے, ایک دو دن کی بات ہے, ہمیں پتہ چلے گا. یہ سے زیادہ اب میرا ساتھ لینا چاہیے. میں اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی ساکھ کافی زیادہ ساکھ ویسے بھی کافی زیادہ کمزور ہے. الیکشن درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی لاہور میں کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے, تو کیا یہ ایکٹیونیس آپ کی الیکشن تک ہوں گی یا بعد میں بھی رہے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ بلوچستان کے مسائل کا آپ کو جو بھی پتہ ہے, ہر پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا, آپ نے بھی پیش کیا ہے. وہاں پر مسنگ پیپلز کا کیس چل رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے اقتدار میں؟ بالکل انہوں نے رائنا صاحب بات کریں گے. جواب دیں. اچھا, جہاں تک آپ کا بلوچستان کا, ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس میں میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں, میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے جا گئے ہیں, اور اس کا تفصیل میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یا کوئی سیمینار یا پریس کانفرنس رکھوں. جو ہمارا پورا کا پورا منشور ہے اس میں ہم نے واضح طور پہ جو چاہے وہ بلوچستان ہو یا دوسری صوبے کی بات ہو یا مختلف ایشوز کی جو تفصیل پالیسی کی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ اس منشور میں ہوگا. اور جہاں تک ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات ہے, میں تو مسلسل نہ صرف اس مہینہ کے لیے لیکن میں تو مسلسل کیمپین موڈ میں رہا ہوں, چاہے وہ 2018 سے لے کے اس کے بعد کا اپوزیشن کی سیاست سے لے کے ایون جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر بھی ہمارا ہم پبلک میں ہمارا ایکٹیویٹیز, چاہے وہ کنونشنس ہو, چاہے وہ جلسے جلوس ہو, یا جو بھی ہمارا کام ہے وہ چلتا رہا. اور باقی جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے, ہم نے تو کب سے شروع کیا تھا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا ہی ساتھ چاہتے ہیں. شاید دوسروں کہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے مگر ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بات کرنا تھا اس کا سوال کے جواب. دیکھیں, اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا, ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے, جو ماڈریٹ چہرہ ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے, اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی, انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں, یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب اس کی موڈیلٹی ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن اینڈ ٹو ریوائیو دا ٹریڈیشن آف ہز مدر. سوری بھٹوز اور اینٹی بھٹوز کے درمیان سیاست میں مقابلے ہوتے رہے. آج کل جو ہے قبولیت اور مقبولیت کی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قبولیت کی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کارکردگی جو ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم حکومت کی, اس پہ تو میاں شہباز شریف بھی فخر محسوس نہیں کر رہے. آپ نے ان کا ساتھ دیا, ہر مشکل وقت میں مقاومت کی سیاست کے نام پر ان کا ساتھ دیا. یہ بتائیے آپ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا نواز شریف کا ساتھ دیں گے, انہیں ساتھ ملائیں گے یا ان کے بغیر حکومت بنانے کی کوئی
سر ہم نے تو کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ایک سینگ ہے کہ fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ جو دونوں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی انا کی ایک اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو، ہمارا ملک کو، کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ، معیشت پہ، ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے، عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے، اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح پہ مشکلات ہو، ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ کریں. مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر وہی سلسلہ ہمیں برقرار رکھنا ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے، میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے، میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا، آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. خان صاحب یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا؟ عوام کی ترقی، مہنگائی کا مقابلہ. خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتی آپ کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں.